بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بدطینت بدمعاش لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقتاً وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کذب بیانی دروغ گوئی کر کے اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو تو ان کے اس دھوکے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اپنے ساتھ اس دھوکے کا کوئی احساس اور علم نہیں ہے۔ طلبہ عزیز، اس سے پہلے متقین کا، پھر کفار کا، اور اس کے بعد اب بین شکل اختیار کرنے والے منافقین کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ہم نوا و ہم پلہ لوگ، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت پر اپنی چڑھتی ہوئی ترقی کو اور اپنے اگتے ہوئے سورج کو حضور کی آمد باسعادت سے ڈوبتا ہوا جب محسوس کیا تو اغتنام کرتے ہوئے مفاد پرستی کے گندے نظریات کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے کھلے عام تو کفر نہیں کیا، لیکن حضور اور صحابہ کے سامنے آ کر آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے تھے، اور اپنی مجالس میں جا کر اپنی اصلیت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ کچھ منافقین کا گروہ تھا، اور انہوں نے نفاق اختیار کر رکھا تھا چند اسباب کی بنیاد پر۔ ایک تو کفر پر جو دنیاوی احکام مرتب ہوتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے، یعنی غیر معصوم الدم ہونا، مباح الدم ہو جانا، اس کو وہ اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو معصوم رکھنا چاہتے تھے۔ دوسرا مقصد اور سبب اختیار نفاق کا یہ تھا ان نالائقوں کا کہ وہ حضور کے ظاہر میں بن کر رہنا چاہتے تھے، حضور کے اسرار اور بواطن امور کو جاننے کے لیے۔ تیسرا، مسلمانوں کے بواطن اور ان کے اندرونی امور و سرائر کو معلوم کر کے پھر رؤسائے یہود تک یہ خفیہ باتیں پہنچانے کے لیے۔ نمبر 4، مسلمانوں جیسی توقیر اور تکریم کے حصول کے لیے۔ نمبر 5، بوقت غزوات غنیمتوں میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور بوقت ضرورت مسلمانوں کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ دیکھا تم تو سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، اب بوقت ضرورت ہم تمہارے نہ رہے۔ اور ساتواں بہت بڑا مقصد تھا ان کی اپنی بزدلی کو چھپانا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہ منافقین تھے۔ قرآن کریم اصل میں صرف رات گئی بات گئی داستان اور قصہ پارینہ کو ذکر کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ منافقین کی ریشہ دوانیوں کو اور ان کی ناپاک سازشوں اور حرکتوں کو سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورہ توبہ میں تو بہت تفصیل کے ساتھ، سورہ منافقون میں اور بھی جگہوں پر ذکر کر کے
آج کے مسلمانوں کو بھی باخبر کرنا چاہتا ہے کہ اپنے معاشرے میں اس طرح کے بدقماش لوگوں سے چوکنا رہا کرو، اس لیے کہ مسلمان ہر کسی پر اعتماد نہیں کر لیتا، اگرچہ نفاق اعتقادی موجود نہ ہو ہمارے اعتبار سے، لیکن نفاق عملی ضرور ہوتا ہے۔ مسلمان دھوکہ دیتا نہیں، ویسے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ مصنف فرماتے ہیں آخرت کے دن کو الیوم الآخر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو معنی مرادی واضح کیا کہ یوم القیامہ، اور قیامت کو الیوم الآخر کہنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجوہ مقدرات کو خاص سمجھیں حل کتاب کے لیے کہ لأن یوم القیامت آخر الایام، طلوع شمس اور غروب شمس ان سب کا نظام جو چلتا رہے گا اس کے اعتبار سے آخری دن قیامت کا دن ہوگا۔ اب اللہ حکم لگاتے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ بالکل مومن نہیں ہیں۔ انداز بھی دیکھیے بلاغت کا کہ ان کے قول کو جملے فعلیہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ان کے یہاں استمرار نہیں تھا، وہ حدوث کرتے تھے، تجدد کرتے تھے، یہاں آئے تو آمنا، وہاں گئے تو انا معکم، لیکن ہمیشہ کے لیے ان پر چونکہ مہر لگ گئی ہے عدم ایمان کی، تو حق تعالی شانہ نے فیصلہ جملہ اسمیہ سے فرمایا تاکید پر دلالت کرنے کے لیے۔ اب نحوی اعتبار سے ایک سوال ہو رہا تھا مصنف کے یہاں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یقولو میں ہوا کی ضمیر کا مرجع من ہے، اور وما ہم بمؤمنین میں بھی ہم کی ضمیر کا مرجع من ہے، تو پھر یقولو میں واحد کی ضمیر اور ہم میں جمع کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ یہ بات جلالین میں بار بار آتی ہے، یہاں سمجھ لیجئے روعی فیہ معنی من، یعنی یقولو کی ضمیر میں تو لفظ من کی رعایت ہوئی ہے، اس لیے کہ من کی ایک صورت ہے، من کی ایک حقیقت ہے، یا من کا ایک لفظ ہے، من کا ایک معنی ہے۔ اصول شاشی میں پڑھا کہ من و ما للعموم و یحتملان الخصوص، اور عموم میں کثرت کا معنی ہوتا ہے، تو من کے معنی میں چونکہ جمعیت کا معنی ہے، اس لیے وما ہم تو روعی فیہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع ہم کی ضمیر میں من کے معنی کی رعایت کی گئی۔ وفی ضمیری یقول لفظ من، یعنی روعی فی ضمیری یقول لفظ من، اور یقولو کی واحد کی ضمیر میں من کے لفظ کی جس میں علامت جمع کچھ نظر نہیں آتی اس کی رعایت کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح خلاف باطن بات کر کے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں اللہ سے اور اہل ایمان سے۔ خداع کہتے ہیں اخفاء کو، بات چھپانے کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یخادعون اللہ باب مفاعلت سے ہے، یعنی وہ اللہ سے دھوکہ کرتے تھے اور اللہ ان سے دھوکہ کرتا تھا۔ یہ دونوں باتیں محال ہے، اس لیے کہ دھوکہ اس سے کیا جائے جو عواقب امور سے ناواقف ہو، اور دھوکہ وہ کرے جو بزدل ہو، ورنہ بہادر تو سامنے آتا ہے، وہ پیچھے سے وار نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے مصنف آگے ایک جواب دے رہے ہیں، ایک سطر چھوڑ کر پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ والمخادعۃ ہنا من واحد، ایک سوال کا جواب تو انہوں نے اس میں دے دیا کہ یخادعون اللہ میں باب مفاعلت کا خاصہ تو ہے مشارکت من الجانبین، لیکن اس کا لازمہ نہیں ہے۔ طلبہ کو سمجھنا چاہیے ابواب کے خواص ہیں یہ سب، یہ ابواب کے لوازم نہیں ہیں، اور خواص تو کبھی پائے جاتے ہیں کبھی نہیں پائے جاتے۔ تو باب مفاعلت کا خاصہ مشارکت من الجانبین ہے جو کبھی نہیں بھی ہوتا، جیسے انہوں نے مثال دی کہ عاقبت اللص، میں نے چور کا پیچھا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے چور کا پیچھا کیا، چور نے میرا پیچھا کیا، نہیں۔ تو ایسے یہاں پر بھی مخادعت یہ جانب واحد سے ہے،
مگر سوال کی دوسری شق باقی تھی کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ نہیں دیتا، مان لیا، تو پھر وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیا، وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا تحسین، آیت کریمہ میں یخادعون اللہ میں لفظ اللہ کا تذکرہ یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو دھوکہ دینا محال ہے، وہ تو ضمائر کو بھی جانتا ہے۔ مطلب آیت استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ معاملہ مخادع کے حال جیسا ہے، جیسے مخادع کسی سے جو معاملہ کرتا ہے وہ ایسا معاملہ کرتے تھے، یعنی ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ یا بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ مجاز عقلی کے قبیل سے ہے، اور بعض نے بہت اچھی بات لکھی کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ من عادی لی یا من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو یہاں لفظ رسول کو مقدر مانا جائے گا کہ یخادعون رسول اللہ۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ من باب توریہ ہے کہ ان کے اللہ کے ساتھ کے معاملے کو لفظ خداع سے تعبیر کیا گیا، اور بعض لوگوں نے یہی جواب پسندیدہ قرار دیا جو مصنف نے فرمایا ہے کہ اصل تو بتلانا ہے کہ وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے کی شکل کیا تھی؟ اس کو مصنف نے واضح کیا، مراد بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوهُ، کہ ان کے اندر کی حقیقت کے خلاف کو وہ ظاہر کرتے تھے۔ اندر کی حقیقت کیا تھی؟ ما ابطنوہ میں ما کا بیان من الکفر، اندر کفر لے کر چلتے تھے، اس کے خلاف وہ ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ دھوکے کی وجہ کیا یا سبب اختیار نفاق کیا؟ ہم نے تو بہت سے اقوال ذکر کیے، مصنف نے تو یہ التزام کیا ہے کہ وہ صرف اپنے نزدیک ارجح الاقوال کو ذکر کریں گے، تو ایک ہی سبب ذکر کیا کہ لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویہ، تاکہ ایمان کا اظہار کر کے کفر پر مرتب ہونے والے دنیاوی احکام کا اپنے آپ سے دفاع کر دیں اور اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ کفر کو اگر ظاہر کر دیتے تو پھر اس پر ان کی جو اباحت دم وغیرہ کا معاملہ آتا، اس کو وہ اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وغیرہ دوسرے اسباب بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے تو ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسہم، یہ لوگ نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو۔ کیسے بھائی؟ انسان اپنے آپ کو تو کبھی دھوکہ نہیں دیتا جان بوجھ کر، تو اس کا جواب دیا یہ بے اعتبار ما یعول کے فرمایا ہے، لأن وبال خداعہم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے اس دھوکے کا انجام خود انہی سے لگے گا۔ کس طریقے سے لگے گا؟ کہ فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ، دنیا میں رسوا ہوں گے اس طور پر کہ اللہ اپنے نبی کو ان کے اندرونی حقائق سے مطلع کرے گا، جیسے کہ غزوہ تبوک میں مطلع کیا، وقتاً فوقتاً مطلع کیا، اور حضور نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو باقاعدہ لسٹ دے دی تھی اور حضور کو چوکنا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ رسوائی ہے کہ ایک آدمی آپ کو اپنا نظر آتا ہو، لیکن بعد میں جب حقیقت کھلے تو پھر آنکھوں میں دل میں اس کی کیسی قباحت بیٹھ جاتی ہے، یہ رسوا ہوں گے۔ اور دوسرا انجام یہ ہوگا کہ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ کر رکھا ہے۔ اور وَمَا يَشْعُرُونَ کو انہوں نے یعلمون کے معنی میں لیا، اس لیے کہ شعور کا تعلق ظاہر سے ہے اور علم کا تعلق باطن سے ہے، تو چونکہ یہ لوگ اپنے انجام کے اعتبار سے بے خبر تھے، یہ چیز کہ بھئی ہمارا انجام اچھا ہوگا اچھا نہیں ہوگا، یہ شعوری چیز نہیں ہے، یہ علمی چیز ہے، اس لیے وما یشعرون کو یعلمون کے ذریعے تعبیر کر دیا اور اس کی تفسیر کی۔ اور مصنف کی عادت ہے کہ اگر کوئی فعل متعدی ہوتا ہے اور اس کا مفعول بھی حذف کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو کھولتے ہیں۔ یہاں کھولا کہ وما یشعرون
ان خداعہم لانفسہم، یہ ما یشعرون کا مفعول بھی ہے کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے دھوکے کی سزا ہم ہی کو ملنے والی ہے۔ بعد میں جو سطر ہے اس کا میں نے مطلب ذکر کر دیا کہ وہ کیوں لائی گئی۔ والمخادعۃ ہنا من واحد ای من جانب واحد کا عاقبۃ اللص وذکر لفظ اللہ فیہا تحسین وفی قراءۃ وما یخدعون۔ مصنف کی عادت ہے کہ جب قراءت متواترہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فی قراءۃ بولتے ہیں، اور قراءت شاذہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ قریء فرماتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ایک قراءت میں وما یخدعون پڑھا گیا، وما یخادعون، اور ایک قراءت میں وما یخدعون۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح نفاق اختیار کر رکھا تھا، اس کی کوئی اور ایک آدھ وجہ بتلائیے۔ تو اس کی وجہ بتلائی فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ترقی اسلام کے خوف کی بنیاد پر پیدا ہونے والا حسد تھا، جس کو مرض سے تعبیر کیا۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ کوئی ملیریا ٹائیفائڈ کی کوئی ظاہری بیماری نہیں، مرض۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، وہ مرض۔ ہمارے مصنف نے معنی مرادی واضح کیا کہ مرض کا مرادی معنی ہے شک و نفاق، ان کے دلوں میں شک ہے کہ شاید محمد کی یہ چاندنی 4 دن کی ہے، پھر دوبارہ ان یہود کو، ان مشرکین ہی کو غلبہ ملے گا، اور نفاق کا مرض بھی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے شک اور نفاق کو مرض کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، بہت زبردست جواب دیا بلاغت کے نقطے سے کہ فالشک والنفاق یمرز قلوبہم، کہ یہ شک اور نفاق ان کے دلوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتا تھا بلکہ کمزور کر کے رکھتا تھا۔ وہ تذبذب کے شکار تھے، تردد کے، اور تذبذب، تردد، تزلزل، یہ سب بیماریاں ہیں، اور یہ بیماری شک و نفاق کی بنیاد پر پیدا ہوئی، اس لیے اس کو مرض کہہ دیا گیا۔ اور یمرز بمعنی یضعف، مرض کو مرض اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مریض کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ قلوبہم مرضا کے بجائے فی قلوبہم مرض، مبالغتاً کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری گھس گئی تھی۔ بعضوں نے لکھا مرضن کی تنوین تنویع کے لیے ہے کہ خاص قسم کی بیماری ان کے اندر تھی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے کیسے بڑھا دیا بیماری کو؟ بما انزلہ من القرآن، اللہ روزانہ قرآن کریم کی آیات اتارتا جاتا تھا، لکفرہم بہ، اور جیسے جیسے آیت اترتی جاتی تھی وہ ہر آیت کا انکار کرتے جاتے تھے، تو ان کا مرض اور ان کا کفر بڑھتا جاتا تھا۔ جیسے فرمایا اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اس کے مقابلے میں فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھایا، اس پر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ تو مرض کو ختم کرتے ہیں نہ کہ بڑھاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ان کا باطن خراب ہو گیا تھا، جیسے کہ گھی، کیلا، پروٹین، یہ سب مقویات ہیں، لیکن آدمی کا ہاضمہ اگر خراب ہو، اس کا معدہ خراب ہو، تو یہ گھی اس کو تقویت پہنچانے کے بجائے اس کے لیے دست کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ تو گھی کی طرف نسبت مجازن کی جائے گی، حقیقتاً تو اس کا معدہ خراب ہے۔ آگے بھی اس طرح کی آیت اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے کہ حق تعالی شانہ نے ان کے فسق کو بڑھا دیا۔ قرآن کریم کی طرف بھی نسبت کی گئی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو قرآن اضلال نہیں کرتا، اصل میں معدہ اور اندر کی حقیقتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو پھر جیسے میں نے گھی وغیرہ کی مثال دی، مرض کہتے ہیں جو عضو جس غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اس سے اس غرض کو حاصل نہ کرنا، اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ نیز اس نفاق کو ان کے حق میں مرض قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ ادراک فضائل سے مانع بن رہا تھا، تحصیل سعادت سے مانع بن رہا تھا۔ اور جیسے مریض کا مرض
اس کو اچھی چیزوں کے استعمال سے مانع بنتا ہے۔ قلب کو اللہ تعالیٰ نے معرفت الہیہ، محبت حق اور اطاعت رسول کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ قلب میں نہ ہو تو یہ قلب کا مرض ہے، اس لیے ان کے دلوں کو بیمار کہا گیا۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ای مولم مولم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون، اور ایک قرات میں ہے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یکذبون، اور یکذبون وہ جھٹلاتے تھے۔ بالتشدید اگر ہے یکذبون تو اس کا مفعول بھی ہوگا ای نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ اور اگر یکذبون بالتخفیف ہو تو وہ جھوٹ بولتے تھے فی قولہم آمنا، اپنے لفظ آمنا قول میں، اس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور نفاق کی جملہ اشکال سے، صور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔